اللہ کے نبی نے سلمان فارسی سے فرمایا یا سلمان، یہ پہ زبردست بولو سب کریو زبردست کیسا ہو تو بتا یا سلمان من احبا ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت رائی ومن ابغضها فهو فی النار یا سلمان حب فاطمہ ينفو في مئة من المواطن أيسر ذلك المواطن القبول والميزان والصراط والحساب ومن رضيت الفاطمة ابنتي عنه رضيت عنه ومن رضيت عنه رضي الله عنه ومن غضبت عليه ابنتي فاطمة غضبت عليه ومن غضبت عليه غضب الله عليه يا سلمان غير لمن يظلمها وبالها ويظلم ذريتها وشيرها. یہ ہوئی حدیث جناب مقدم ہے اور موعظۃ القرآن. اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ کو دوست رکھے گا، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. خدا کی قسم صحابہ میں سے کسی کے لیے اس طرح کی حدیث نہیں. اس کا مطلب یہ ہے صحابیوں کا درجہ اور ہے، فاطمہ کی منزلت اور ہے. اے سلمان، جو میری بیٹی کو دشمن رکھے گا وہ آگ میں ہوگا. اور اے سلمان، فاطمہ کی محبت مرنے کے بعد 100 مقام پہ کام آئے گی. نہ بیٹا کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اہل محلہ کام آئیں گے، نہ اہل بستی و اہل شہر کام آئیں گے، نہ عزیز کام آئیں گے. فاطمہ کی محبت فرمایا 100 مقام پر کام آئے گی، 100 مقام پر. اور ان میں آسان مقام یہ ہے تار میزان میزان 2 صراط 3 حساب 4. فرمایا یہ تو منزلیں آسان ہیں، ان کے بعد 96 منزلیں اور ہیں. لیکن فاطمہ کی محبت سب کو ختم کر دی جائے گی، خطرات دور ہوتے جائیں گے، رحمت حق قریب آتی جائے گی. ظاہر ہے کہ جس کی روح فاطمہ کی محبت سے محبت ہو، عذاب اس کے قریب کیسے آ سکتا ہے، خطرات اس کے قریب کیسے آ سکتے ہیں. عزیزوں، پہلی دلیل قبر ہے. جب انسان قبر سے نکلے گا سیدہ کی محبت کس طرح کام آئے گی. کہا روایت ہے اور کہ جب بیوی کا عقد مسعود عرش پر ہوا، صدر طوبہ کو حکم ہوا کہ قیامت تک جتنے بھی فاطمہ کے محب ہونے والے ہیں، قیامت تک جتنے بھی سیدہ کے محب ہونے والے ہیں، ان کی تعداد کے موافق پتے گرا دے. شجر طوبہ سے پتے گرنے لگے. قیامت تک جتنے محب ہوں گے ان کی تعداد میں پتے گرے، اور ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ کہ تو اس پتے کو اٹھا لے، اس پتے پر نام لکھا ہوا ہے میں وردیت فاطمہ کے محب کا. نہ رنگ کے حساب سے نام ہے، نہ قبیلے کے نام کے حساب ہے، فاطمہ کی محبت کے نام سے لکھا گیا. یہ محب فاطمہ ہے، ابن فلاں ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے. اور ان پتوں کو اے ملائکہ اپنے پاس محفوظ رکھنا. جب میدان قیامت ہوگا اور قبروں سے مردے نکلیں گے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم ہر محب کی جس کے
دے دینا کہ بشارت ہو تو دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے کہ تو محب فاطمہ ہے، اس لیے کہ تو محب فاطمہ ہے۔ لذرگانی عزیزوں کب امر ہوا تھا، کب کلام ہماری ہماری مطلب تو نہ کیا ہے، نہ پتے خوشی ہوں گے، نہ نام ملنا ہے، جس کے محب کے نام کا پتا ہزاروں سال تک ترو تازہ ہے، اگر اس کا جگر گوشہ پر گئے غیرت میں چلا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ظہور کرے تو جوان نہ ہو؟ تو کیا یہ خلیصہ یہ قبر یہ قبر میں تو قبر میں سے نکلتے ہوئے فاطمہ سلام علیہ محبت کا آئی یا نہ آئی؟ انشاءاللہ آئی۔ والمیزان اور نام اعمال تولا جائے گا، اس وقت بیوی کی محبت کام آئے گی، سمجھا آپ نے؟ جس کے نام اعمال میں فاطمہ کی محبت ہے، سمجھ لو علی کی محبت بھی ہے، حسن کی محبت بھی ہے، حسین کی محبت بھی ہے، رسالت کا اقرار بھی ہے، ولایت کا اقرار بھی ہے۔ پلہ وزنی ہو جائے گا، جب وزنی ہوا تو کام ہو جائے گا۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت میزان میں کام ہے، بس صراط کے وقت کام آئے گی۔ اور اس میں کہ جب صراط سے گزرے گی سیدہ اور در جنت میں پہنچے گی تو چادر کا حکم خدا اتنی طولانی ہو جائے گی، اگر کیا کہا کہ روح کو چادر اتنی طولانی ہو جائے گی، یہ کیسری کے مطالب نہیں ہے، یہ سب پڑھے ہوئے ہیں، اتنی طولانی ہو جائے گی کہ پورے صراط پر آ جائے گی اور ارشاد ہوگا اے محبین فاطمہ تعلقوا، تم سب جو ہے فاطمہ کی چادر سے لپٹ جاؤ، لکھا ہے فیام در فیام کرو ارب سیاہ، محب فاطمہ چادر کے دھاگوں سے لپٹ جائیں گے اور آنے والی میں ادھر چادر کو ہاتھ لگا اور ادھر جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ تو کیا آئیے یعنی بیوی کی محبت صراط پہ کام آئے گی، ایسے ہی وہ حساب کا وقت کام آئے گی۔ جب حساب ہو رہا ہوگا تو حکم ہوگا فرشتوں کو فلاں شخص کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، دوزخ میں نہیں، دوزخ کی طرف لے جاؤ، دوزخ کی طرف لے جاؤ، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا ھذا محب فاطمہ۔ بس قیامت میں پیشانی پر دو چیزیں لکھی ہوں گی، ھذا محب فاطمہ و ھذا عدو فاطمہ، یہ فاطمہ کا دشمن ہے اور یہ فاطمہ کا محب ہے، کسی اور کا نام نہیں۔ اس لیے فاطمہ کی محبت میں رسول خدا کی محبت، ائمہ خدا کی محبت سب جمع ہو گئی۔ مرکز ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، محور ہے بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ تو ایک مرتبہ بی بی دیکھے گی کہ ایک شخص جس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے ھذا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کا چاہنے والا، یہ فاطمہ سے محبت کرنے والا ہے۔ عرض کرے نہیں پاتا ہے تیرے پر تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، تیری اولاد اور تیرے ملکوں کو نار جہنم سے آزاد رکھا ہے۔ اللہ کی دادا یہ میرا محب اور جہنم کی طرف جا رہا ہے، ارشاد ہوگا فاطمہ اے میری کمین خاص، اسے جہنم میں لے جانا مقصود نہیں ہے، ہم نے اس لیے حکم دیا ہے کہ جہنم کی طرف لے جائیں اور اس لیے بننے میں تو اس پرابلم نہیں ہو
میزان صراط حساب بیوی کی محبت میں آسان ہو جائے پر کرتے کہ بیوی کی محبت ہو ایسا مان جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو گئی راضی کون ہو اس سے میں راضی ہو گیا اور جس سے میں راضی ہوا اس سے خدا راضی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فاطمہ کی رضا پر موقوف ہے جو فاطمہ کو راضی رکھے گا وہ رضی اللہ عنہ ہے اور جس نے سیدہ کو راضی نہ رکھا وہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھے آپ نے آپ غور کریں صدر اسلام کے مسلم نہیں رضی اللہ عنہ ہو گئے اور ہمارا کیا قصور پیغمبر کو نام کیا اگر ہم نے اس کو پیدا کرتا تو ہم کی صورت کے پیسے رضی اللہ عنہ ہو گئے آواز آئے کہ دیکھو اسلام مایوس کرنے والا دین نہیں میں نے رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند نہیں کیا تھا جب پیغمبر کی صحبت حقیقی پر موقوف تھا اب فاطمہ کی رضا محبت پر موقوف ہے فاطمہ کو راضی کرتے رہو رضی اللہ عنہ بنتے رہو اور غضبت علیہ ابنتی فاطمہ اور جس پر میری بیٹی فاطمہ غضبناک ہو جائے اس پر میں غضبناک ہو جائے اور اس پر میں غضبناک ہو گیا خدا غضبناک ہو جائے اور اے سلمان عذاب ہے اس کے لیے جو میری فاطمہ کو ظلم کرے من حالت حکوم میں اس میں حالت حکوم میں ہے نا جو بھی ظلم کرے چھوٹا کرے بڑا کرے قلم سے کرے فکر سے کرے قریبی کرے بعیدی کرے ظاہری حیات میں کرے مانوی حیات میں کرے پڑھا لکھا کرے انپڑھ کرے ظلم جو بھی سیدہ پر ظلم کرے گا اور سیدہ کے شوہر مولا امیر المومنین پر ظلم کرے گا اور آپ کی اولاد پر ظلم کرے گا اور آپ کے محبوں پر ظلم کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب ہے اس کے لیے عذاب ہے اس کے لیے ایک حدیث جابر بن عبد اللہ صاحب سے فرماتے ہیں ما رأيت فاطمة تمشي إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تميل إلى جانبها الأيمن نمرة على جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی جناب سیدہ کو چلتے ہوئے دیکھا تو مجھے پیغمبر خدا یاد آئے مجھے پیغمبر خدا یاد آئے کہ پیغمبر خدا کبھی سیدھے نہیں چلا کرتے تھے چلنے میں کبھی داہنی طرف جھکا کرتے تھے اس میں کبھی بائیں طرف جھکا کرتے تھے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چلنے میں باپ کی طرح کبھی داہنی طرف جھکتی تھی کبھی بائیں طرف جھکتی تھی یہ حدیث دوسری حدیث پوری شریف میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے فاطمہ کو قیام میں قعود میں سکون میں لینے میں دینے میں آواز میں پیغمبر خدا جیسا پایا یعنی فاطمہ اٹھنے میں بیٹھنے میں سکون میں وقار میں دلہن و سندل حجن میں فاطمہ
بیٹی میں کوئی صفت نہیں، کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بیٹی ہوتی تو صفت ہوتی، اور اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ اور صاحب معارف نقد ہو کر ہم تک آتا، اور جب نقد ہو کر نہیں آیا تو اس کا مطلب کوئی بیٹی نہیں ہے، طرح فاطمہ بیٹی ہے اور یہ مطلع داماد ہے، نہ کوئی اور داماد ہے، نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہے۔ صلوات فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بنی نظیر کا محاصرہ ہو رہا ہے، ان لوگوں نے پیغام بھیجا کہ حاتم ابن بلتع کو ابو لبابہ کو آپ بھیج دیجیے تاکہ اس سے مسئلہ ہو۔ ابو لبابہ ہے کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ پیغمبر خدا کے حکم پر نکل آؤ کیے سے، زبان سے نہیں کہا اور انگلی سے اشارہ کیا کہ اگر تم پیغمبر کے حکم پر نکل آئے تو تم سب کے گردنیں کرم کر دیا ہے، تم سب قتل کر دیے جاؤ۔ انگلی سے اشارہ تو کر دیا مگر احساس ہو گیا کہ تم نے خیانت کی ہے، تم مرتکب خیانت ہوا ہے، تو اللہ نے خیانت کی ہے۔ اس قدر نازل کہ گھر آئے، رسی لی، بیٹی نے فرمایا مجھے پناہ سکون سے بات دے، بس رفع حاجت کا وقت تھوڑا کرنا یا نماز جماعت کے لیے تھوڑا کرنا۔ 3 دن گزر گئے، 3 رات گزر گئی، ابو لبابہ رو رہے ہیں، پروردگارا تیرے رسول سے خیانت کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس طرح رو رہے ہیں کہ مسلمان متاثر ہو رہے ہیں رونے سے، یا رسول اللہ اس بیچارے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ اگر ابو لبابہ ہمارے پاس آئے تو ہم ان کے لیے ضرور استغفار کرتے، لیکن یہ براہ راست خدا تک پہنچا ہے، اب خدا جانے اور ابو لبابہ جانے، جو پیغمبر کو چھوڑے گا خدا جانے، وہ جانے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ اب میں اس کے لیے استغفار نہیں کروں گا۔ 3 دن 3 رات گزر گئے، رحمت حق کو جوش آیا، ابو لبابہ کے بلو سے نیت کو دیکھا، وہی نازل ہوئی حبیب ہم نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی۔ فرشتہ ڈائریکٹ بھی آگے کہہ سکتا تھا کہ ابو لبابہ تیری توبہ قبول ہو گئی، پیغمبر خدا پر آیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بشارت جب بھی آئے گی پیغمبر کے ذریعے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے کھلنے سے سر پاک نکالا اور آواز میں فرمایا مسلمانوں مبارک ہو، ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما دی گئی، مسلمان خوش ہو گئے۔ آپ آگے بڑھے میں کھولوں، میں آگے بڑھا میں کھولوں۔ صدر اسلام کے مسلمان کسی بیٹی کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے، سمجھا نہیں، میں کھولوں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بھی چادر میں ملبوس اس گزرے سے نکلی کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور ایک مرتبہ آپ بڑھی اس سکون کی طرف، ابو لبابہ نے آواز دی اقسمت علی اللہ اللہ یحلنی الا رسول اللہ، فاطمہ میں نے قسم کھائی ہے کہ مجھے رسالت باپ کے سوا کوئی اور نہ کھولے، بس اس آواز کا سننا تھا۔ خدرے سے پیغمبر نے آواز دی ابو لبابہ فاطمہ کا مسئلہ منی، فاطمہ میرا جو ہے اسے فاطمہ نے کھول دیا، اسے میں نے کھول دیا، اسے سیدہ نے کھولا، اسے میں نے کھولا۔ کہ سلام پڑھے مسئلہ حدیث اب پیغام سے ملا یہاں بتا لے تحارنا بالسلام من الرجال والنساء، بابا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد یا عورت
آ گئی ہے، بلکہ وقت پر خوشحالی کے ساتھ نماز پڑھنے میں رزق کا اضافہ ہے، برکت ہے، عمر میں برکت ہے۔ اور اے میری بیٹی فاطمہ، اس نیکوں کی پیشانی پر جو نور ہوتا ہے، نماز میں سستی کرنے والے کی پیشانی سے وہ نور لے لیا جاتا ہے، وہ نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اے میری بیٹی فاطمہ، چوتھی مصیبت یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کرے گا اسے اس پر اجر نہیں دیا جائے گا، یعنی مزدور بلا اجرت بن جائے گا۔ کام تو کرے گا مگر اجر نہیں۔ اور بیٹی فاطمہ، پانچویں مصیبت یہ ہے کہ صالحین جو دعا کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارا ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، سب اہل ایمان کو بخش دے، جہاں جہاں مومن ہیں۔ اس دعا میں سب شامل ہے نا؟ فرمایا جو نماز میں سستی کرے گا اس دعا میں وہ شامل نہ سمجھے، اس دعا میں وہ اپنے کو شامل نہ سمجھے۔ وہ فرمایا چھٹی مصیبت یہ نازل ہوگی کہ اس کی دعا آسمان تک نہیں جائے گی، لا یرتفع دعاؤہ الی السماء، اس کی دعا بلند نہیں ہوگی آسمان تک۔ تو چھ مصیبتیں بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ دنیا میں نازل ہوگی۔ اور عزیزوں، شہزادی فرماتی ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین ہی چیزیں پسند ہیں۔ ایک تو یہ پسند ہے کہ میں ہمیشہ اپنے بابا کی زیارت کرتی رہوں، دوسرے پسند ہے کہ ہمیشہ خیرات کرتی رہوں، اور تیسرے یہ پسند ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھتی رہوں۔ تو فاطمہ کی آنکھوں کا نور ہے قرآن پڑھنا، فاطمہ کے دل کی ٹھنڈک ہے نماز پڑھنا۔ عزیزوں، لکھا ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا اور بیوی جنت میں داخل ہوگی تو قرآن پڑھتی ہوئی جنت میں داخل
پیغمبر اکرم کو دنیا سے گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے کہ ایک مرتبہ 300 آتنکواذیوں کا حملہ خانہ رحیم ہوا، آواز دیے لیے مرتضیٰ کو گھر سے نکالو ورنہ گھر پہ جلا دیں گے۔ بیوی دروازے کے پیچھے آئی، ارے اس میں تو میرے حسن حسین بھی ہیں، کہاں ہے تو ہوا کرے۔ ارے بس بیوی کی یہ آواز تو سنی، اس کے بعد ایک اور آواز بلند ہوئی، ایک نثار میرا محمد شہید کر دیا گیا۔ ارے کوہرا آپس میں ہوگا، بیوی یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی، نہیں معلوم کب ہوتا آیا۔ میرا دل کہتا ہے ارے حسنین ماں کے قریب آ گئے ہو نا، زینب ام کلثوم قریب آ گئی ہو نا، اماں نانا چلے گئے تھے اب آپ بھی نہیں بولتی، آپ نے مرثیہ سنانا۔ بیوی کے حال میں کتنا قربت مرثیہ ہے میرے نبی مرحوم عالم مقام ہوگا۔ عزیزوں 7 دن کے بعد مولا المومنین کی خدمت میں عزم گزار ہوئی صاحب رجاہین شریعت کہتے ہیں ابل حسن اگر اجازت ہو تو بابا کی قبر کے لیے اجازت کے لیے دل چاہ رہا ہے، ارشاد فرمایا فاطمہ ارے آپ صاحب اجازت ہیں، بیوی قبر کی زیارت کے لیے چلی، ارے رفتار میں کمی آ گئی، ناطاقتی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح اپنے کو قبر تک پہنچایا، قبر پہ گرا دیا۔ اے بابا
Amen.